أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اور کثرت سے یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دن کا اکثر وقت، تمہارے دن اور رات کا زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہونا چاہیے، تو کثرت کہلائے گا. اور پھر اس کثرت کے جو مطلوبہ فوائد اور نتائج ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہوں گے. لیکن اگر اتنا زیادہ آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا تو وہ کثرت سے یاد کرنا نہیں ہے. اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے دنیاوی مشاغل کے اعتبار سے، دنیاوی مصروفیات کے پیش نظر، ہم میں سے کسی آدمی کے لیے بھی بظاہر ایسا ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، یعنی دن کا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ بسر کرے. بظاہر اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو کاروبار بھی اس کے لیے چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، ملازمت اور تجارت بھی چھوڑنی پڑے گی، دیگر جو مشاغل ہیں ان کو بھی خیر بات کہنا پڑے گا. یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر پھر تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں. بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے اس کا جواب گزشتہ جمعے دیا تھا اور وہیں سے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی، بذریعہ الہام، صبح سے لے کر شام تک کے زندگی میں جو مختلف کام آدمی کرتا ہے، ان مواقع پر جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے، جن دعاؤں کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ نے امت کو یہ بات بتلائی اور امت کو آپ نے یہ بات سمجھائی، تو اگر ان دعاؤں کا بھی اہتمام اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہ آدمی کثرت سے ذکر کرنے والا کہلائے گا. صرف اگر ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے، صبح سے لے کر رات تک کے مختلف مواقع کی جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور امت کو بتلائی ہیں اور خود بھی آپ نے اس پر عمل فرمایا، یہ
بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا. یہ جو صبح سے لے کر رات سونے تک جو مختلف اوقات میں جو دعائیں بتلائی گئی ہیں اور سکھائی گئی ہیں، ہر موقع کی الگ الگ دعائیں ہیں. جب اس سارے سلسلے کو اور پورے اس تسلسل کو اگر دیکھا جائے تو پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں بس اوقات یہ بات آتی کہ پھر تو بس ہم یہی کام کریں کہ دعائیں پڑھتے رہیں. بھائی مثال کے طور پر صبح اٹھو تو یہ پڑھو، صبح اٹھنے کے بعد پھر آدمی بیت الخلاء جاتا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی یہ دعا، بیت الخلاء سے آنے کے بعد کی یہ دعا، وضو شروع کرو تو یہ پڑھو، وضو کے درمیان یہ پڑھو، وضو سے فارغ ہو تو یہ پڑھو. اب کھانا کھانے کا تقاضا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یہ پڑھو، درمیان میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو یہ دعا پڑھو، کھانے کے بعد یہ پڑھو، دسترخوان اٹھانے کی یہ دعا، کپڑا پہننے کی یہ دعا، گھر سے باہر نکلنے کی یہ دعا. ایک لگاتار سلسلہ ہے شروع سے لے کر آخر تک کے. تو بظاہر اس سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے اور یہ مفہوم اس سے نکلتا ہے کہ پھر تو آدمی کو بس یہ دعائیں آدمی پڑھتا رہے تو اور کوئی کام کے تو قابل ہی نہیں رہے گا. یہ ایک اچھی ڈیوٹی لگا دی. اور دوسرا سوال، میں دونوں باتوں کا ترتیب سے آپ کو میں جواب دوں گا. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا کثرت سے یاد کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا علیاذ باللہ خدا نہ خواستہ کیا ہمارے زیادہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہمارے ذکر زیادہ کرنے سے، اور نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی اور بڑائی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ مجبور ہیں؟ یہ دو سوال پیدا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صبح سے لے کر شام تک کے جن دعاؤں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے، جن دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی گھنٹہ یا کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، چند سیکنڈ میں آدمی وہ دعائیں پڑھ لیتا ہے. یہاں تک کہ ان دعاؤں کو پڑھنے والے کے لیے باوضو ہونا بھی شریعت کی طرف سے شرط نہیں ہے، قبلہ رو ہونا بھی شرط نہیں. اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ سے میں عرض کروں، یہاں تک کہ اگر آدمی حالت جنابت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن دعا پڑھنے کی پھر بھی اجازت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا شریعت نے اس کے لیے شرائط رکھی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. آدمی حالت جنابت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، دعا پڑھ سکتا ہے. ہاں قرآن شریف پڑھنا منع ہے، وہ بغیر پاک ہوئے وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، نہ دیکھ کر نہ زبانی. لیکن دعائیں پڑھنا اس موقع پر بھی منع نہیں ہے، اس موقع پر بھی منع نہیں ہے. دعائیں پڑھیں آپ. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دعائیں جو تلقین فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس موقع پر یہ پڑھو، اس موقع پر یہ پڑھو، اس موقع پر یہ پڑھو، ان تمام کے تمام دعاؤں کے پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے، جو ہم نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا اور جو بات بتانی میں نے شروع کی تھی کہ اصل جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق 24 گھنٹے جوڑنا، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق 24 گھنٹے استوار رکھنا، مضبوط رکھنا. اور یہ چیز اگر کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے تو پھر کس چیز کی پریشانی، پھر کس چیز کی فکر. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار میں داخل ہو گیا، جو آدمی اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا،
جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیا اور اس کو اپنی رحمت میں چھپا دیا اور ڈھانپ دیا، پھر ایسے آدمی کو کیا غم اور کیا پریشانی؟ کیا فکر؟ اس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو ان تمام مواقع میں جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے، اور وہ تعلق جڑے گا کس کے ذریعے؟ ان دعاؤں کے پڑھنے کے ذریعے، اور ان دعاؤں کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا استوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے جب غافل ہوتا ہے، بات سمجھ لے ذرا، آدمی جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے جب غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جب آدمی بے خبر ہوتا ہے، تو پھر ہر گناہ آدمی کرتا رہتا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل اور زبان مشغول ہے، بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل کا بے قرار رہنا یا زبان سے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مجھے بات یاد آئی، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی فرما رہے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اس زمانے کی میں بات اور واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ تو آپ نے اس چرواہے سے کہا کہ بھائی ایک بکری مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، میں تو صبح لے کر نکلتا ہوں یہ پورا گلہ بکریوں کا، اور شام تک کے اس کو پہاڑوں پر جنگلوں میں چراتا ہوں، اور پھر اس کے معاوضے میں، اس خدمت کے معاوضے میں مجھے کچھ مل جاتا ہے جس سے میں اپنا گزر اوقات کر لیتا ہوں، تو میں مالک نہیں ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا اور آزماؤں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ نے سوچا کہ اس کو اور آزمایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، ہم تمہیں ایک بکری کی قیمت دے دیتے ہیں، قیمت دے دیتے ہیں، بکری ہمیں مل جائے گی، جب ہم چاہیں گے اس کا دودھ پی لیں گے، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ اور اگر مالک پوچھے کہ یہ بکری کم کیوں ہے تو بتا دینا کہ جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، جنگل میں بکری بھیڑیا کھا گیا، اور اس زمانے میں یہ کثرت سے واقعات پیش آتے رہتے تھے، آئے دن یہ واقعات ہوتے تھے، بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا تھا، اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا قصور ہے، فائدہ میرا بھی ہو گیا تمہارا بھی ہو گیا، مالک بھی مطمئن ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آزمانے کے لیے یہ رائے جب دی، اس نے جملہ کہا، اس چرواہے نے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر کہا، یا ھذا فأین اللہ، یا ھذا فأین اللہ، اے اللہ کے بندے اگر میں ایسا کر لوں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میں ایسا کر لوں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا معنی؟ کہ اگرچہ اس کام کو کرتے وقت دنیا کی کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ رہی، دنیا کا کوئی کیمرے کی زدے میں نہیں آ رہا، کوئی دوربین اور خوربین مجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا اور تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ رب العالمین وہ تو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں سے ہم کیسے اوجھل ہو سکتے ہیں؟
ان کی نظروں سے ہم کہاں چھپ کر یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں، انہیں میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا میں اس طرح کے خوف خدا رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو دنیا میں کبھی ظلم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہوں، وہاں پر ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات کیا ہے؟ بات میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل جب لبریز ہے، پھر کسی کی پریشانی ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے گناہ اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کا جو احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسلم شریف میں روایت ہے، لا یزن الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حتی یسرق وہو مؤمن، لا یشرب الشارب حتی یشرب وہو مؤمن، کہ جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس وقت آدمی زنا کرتا ہے اس زنا کرنے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ جس وقت چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ کیا معنی؟ کہ اس وقت اس کے دل سے اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر و قیمت اور عظمت سلب کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدمی کافر ہو گیا۔ مومن نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس وقت اس کے دل میں ایمان کی عظمت باقی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے سے سب سے جو بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور جوڑ رابطہ 24 گھنٹے مستحکم اور استوار رہتا ہے۔ اب رہا دوسرا سوال جو میں نے عرض کیا تھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا کثرت سے ذکر کرنا مزہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی شان بڑھتی ہے ہمارے ذکر کرنے سے؟ اگر نہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے محتاج ہیں؟ اس کا جواب دراصل سمجھ لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ پوری دنیا کے سارے جن اور انس، تمام جنات اور انسان، تمام مخلوقات اگر اس بات پر متفق ہو جائیں اور یہ بات آپس سے بیٹھ کر طے کر لیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے جتنی مخلوقات ہیں، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور ان کی جو شان ہے اس میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا تو ان کی شان کم نہیں ہوگی، ان کی شان کم نہیں ہوگی، ان کی شان اور ان کی عظمت تو ہر آن اور ہر لمحے بڑھ رہی ہے، ہر آن اور ہر لمحے بڑھ رہی ہے۔ اور حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، ان کی حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، اس کا نام ہے ترجمان السنہ۔ اس ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں حضرت نے روایت نقل کی ہے کہ یہ جو آسمان ہے، اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد ہے،
اتنی کثیر تعداد ہے کہ ایک بالش جگہ نہیں ہے کہ کوئی اور آ کر اس میں سجدہ کر لے. اور آسمان اس کثرت ہجوم کی وجہ سے اس کے اندر چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی کوئی نیا جوتا پہنتا ہے اور وہ جوتا نیا نیا ہے, پاؤں پورا نہیں آتا, تو آدمی زور لگاتا ہے تو اس میں ایک چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. تو چرچراہٹ کی آواز کا معنی ہے کہ گنجائش نہیں, اور یہ زبردستی پاؤں داخل کر رہا ہے. یہ جیسے کوئی تخت ہے, تخت پہ 10 آدمی بیٹھتے ہیں, 25 آدمی بیٹھ جائیں, 30 آدمی بیٹھ جائیں تو ایک چوں چوں کی آواز آتی ہے. فرمایا کہ آسمان کا حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے, اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کرنے والے اتنے فرشتے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں. اور آج جس نے کر لیا ہے قیامت تک کہ پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. آج جس نے کر لیا کل دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تو فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے, تو ہمارے یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی شان کون سی بڑھ جائے گی؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو نہیں بڑھے گی, اس یاد کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس یاد کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے, ذاتی فائدہ ہے. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بڑا اکثیر نسخہ ہے. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ان دعاؤں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک ایک دعا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اور جو بھی اس سے متعلق تشریح اور باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں گی. اور اصل مقصد جو ہے وہ ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں ہم عملی طور پر کرنے والے بنیں, پھر تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آج بسم اللہ سے. اپنے اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. چنانچہ روایت میں ہے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل امر ذی بال لم یبدأ, اور بعض روایتوں میں ہے لا یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع, دوسری روایت میں فہو ابتر, اور تیسری روایت میں فہو اجزم, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع, وفی روایت فہو ابتر, وفی روایت فہو اجزم. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہ دیا ہے, اچھی طرح بات سمجھ لیں, ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ جو تم کام کوئی اچھا کرنے کا ارادہ کرو, جو اچھا کام تم کرنے کا ارادہ کرو اس کام کو بسم اللہ سے شروع کرو. یہ میرا خیال کوئی مشکل بات تو ہے نہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج سے چند برس پہلے گھروں میں مائیں بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی, بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کپڑا پہنو, بسم اللہ پڑھ کے گاڑی پہ سوار ہو جاؤ, بسم اللہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلو, بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو. یعنی مختلف اوقات میں وہ گھر میں مائیں بچوں کو کی زبان پر بسم اللہ کا جملہ رٹوایا کرتی تھی. یہ جملہ اور یہ کلمہ زبان زد عام تھا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, ایک یعنی صبح سے لے کر رات تک کے بسم اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی تھی. اب تو خیر وہ زمانہ چلا گیا, وہ باتیں چلی گئی, وہ حالات ختم ہو گئے. تو حدیث شریف میں ہے کہ تم جس اچھے کام کو تم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس کو بسم اللہ سے شروع کرو. بسم اللہ کے شروع کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کر دیں گے. وہ کام جس کو تم شروع کر رہے ہو وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا, وہ نامکمل اور ناتمام نہیں رہے گا. چنانچہ یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی,
کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر محتم بالشان کام، ہر عظیم الشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یہ کام ہو بھی جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، نامکمل رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے، برکت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور بعض جگہ تو ایسی ہیں شریعت میں، بعض مسائل اور بعض احکام ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کام سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ کام سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ان کاموں میں سے ایک کام، ایک آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر، میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہیں مغالطہ نہ ہو، جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھ رہا. جانور بھی حلال، ذبح کرنے والا وہ بھی مسلمان، اور جو شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہ بھی پایا جا رہا ہے. یعنی ساری کی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن ذبح کرنے والا وہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ رہا ہے. آپ بتائیے جانور حلال ہوگا حرام ہوگا؟ نہیں پتہ چل رہا. سیدھی سی بات ہے، جانور بھی حلال، ذبح کرنے والا بھی مسلمان، اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے جتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے وہ بھی کاٹ رہا ہے، لیکن صرف بسم اللہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے اب وہ میتہ مردار کے حکم میں ہے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس جانور کو مت کھاؤ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ گناہ ہے. یہ بات میں نے عرض کی کہ کوئی آدمی اللہ نہ کرے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا. ہاں ایک آدمی مسلمان ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، جانور بھی حلال ہے، ذبح کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، بھول گیا ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ اسے نہیں چھوڑی. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ جانور حلال ہوگا حرام؟ حلال ہوگا. اس کی علت حدیث سے بیان کی اور فقہا نے بیان کی. کیوں؟ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ. اس لیے کہ اگرچہ یہ ظاہری طور پر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، لیکن ہم یہ گمان رکھیں گے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. ہاں پڑھنا چاہتا تھا، ذہن سے بات نکل گئی، زبان پر بسم اللہ نہیں آئی، یہ جانور حلال. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے ایک آدمی وہ ہے، اب دونوں صورتوں کا تقابل کرنا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کر حلال طریقے سے جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو وہ جانور حلال ہے. اور ایک آدمی مسلمان ہے، جان بوجھ کر یا غیر مسلم ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا اور جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو جانور پہلی صورت میں بھی ذبح ہوا، جانور دوسری صورت میں بھی ذبح ہوا. پہلی صورت میں بھی جانور کی جتنی رگیں کاٹنی تھی وہ کٹ گئی، دوسری صورت میں بھی جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور تو ذبح ہو گیا، اس کی جو رگیں کٹنی تھی وہ کٹ گئی، رگیں کٹ گئیں. لیکن پہلی صورت کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے، اور دوسری صورت کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کا کھانا، جیسے مردار کا کھانا حرام ہے. تو کیا بسم اللہ یہ کیا کوئی منتر ہے؟ اور صرف فرق کہاں سے آیا؟ فرق صرف بسم اللہ کے پڑھنے کا اور نہ پڑھنے کا، بس یہ فرق ہوا. اب یہ بسم اللہ کیا کوئی ایسا منتر ہے یا کیا ہے؟ جانور یہاں پر بھی ذبح ہو رہا ہے، جانور یہاں پر بھی ذبح ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں کیفیت ایک ہے، نتیجہ جو ہے وہ الگ الگ ہے.
تو بات اصل میں سمجھانے کی اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت آدمی بسم اللہ اللہ اکبر یہ بسم اللہ پڑھ کر جب ذبح کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جانور آپ نے میرے لیے حلال قرار دیا ہے اور اس جانور کو آپ نے میری قدرت میں دیا ہے کہ میں نے اس کو اپنی چھری سے ذبح کر دیا ہے. یعنی بسم اللہ کے پیچھے در حقیقت آدمی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے. اب پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل الفاظ سمجھ میں آپ کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یعنی بسم اللہ جہاں پڑھ رہا ہے وہاں در حقیقت اس بسم اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بزبان قال اور بزبان حال وہ آدمی اقرار کر رہا ہے. اور جو آدمی بسم اللہ چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی علیہ باللہ ربوبیت کا انکار یہ دونوں چیزوں میں بہت واضح فرق ہے. مسلمان جو ہے اس کی تو شانی الگ ہے. مسلمان کی شانی الگ ہے. مسلمان جس کام کو بھی بسم اللہ کر کر شروع کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ میرے خالق اور مالک ہیں. آپ میرے خالق اور میرے مالک ہیں. آپ میرے مربی اور میرے رازق ہیں. آپ زندگی دینے والے اور آپ مرنے والے ہیں. بہت ساری چیزوں کا آدمی اس بسم اللہ کے ذریعے اقرار کرتا ہے. جب ایک آدمی بسم اللہ ہی نہیں پڑھ رہا تو گویا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے. تو ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ جب وضو کرنا شروع کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. کھانا کھانا شروع کرو، بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پانی پینا شروع کرو، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور علماء نے اس کا جو فلسفہ بیان کیا وہ تو اتنا عجیب اور غریب فلسفہ ہے کہ میں نہیں سمجھا سکتا. میں قاصر ہوں، میں نہیں بتا سکتا. اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت اگر آدمی اس بات کی عادت ڈال رہے اور یہ ایک مرتبہ یہ دو مرتبہ کہنے سے عادت نہیں پڑے گی. یہ ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کہنے سے عادت نہیں پڑے گی. یہ عادت کیسے پڑے گی؟ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ، ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ، ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ. ایسا لگے کہ آدمی کے مزاج میں اور طبیعت میں یہ چیز رچ بس گئی ہے. پھر آپ دیکھیے اس کی کیا برکتیں ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں اس میں کیا نور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا خیریں اور بھلائیاں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. یہ چیزیں سمجھانے سے تعلق نہیں رکھتی. ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مشاہدے سے. تو آج کی بات کا جو حاصل اور لب لباب ہے وہ یہ کہ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت ہم نے بھی آج یہیں سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے. دیکھیں اس کام میں کتنی خیر و بھلائی ہوتی ہے، کتنی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آدمی بسم اللہ نہ پڑھے تو یہ معنی نہیں کہ وہ کام نہیں ہوتا، کام ہو جاتا ہے. جس طرح بسم اللہ پڑھنے سے کام ہوتا ہے اسی طرح بسم اللہ نہ پڑھنے سے بھی کام ہو جاتا ہے. لیکن بسم اللہ پڑھنے کے بعد جس کام کو شروع کیا جائے اس میں جو نور اور خیر و برکت ہے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اب آپ کہیں گے یہ باتیں تو بچوں والی باتیں کر رہا ہے یہ، لیکن یہ باتیں ہیں تو بچوں والی، لیکن اگر زبان پر آ گئیں اور دل اور دماغ میں اگر یہ باتیں بیٹھ گئیں اور اپنے معمول میں اگر ہم نے اس کو شامل کر لیا پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہیں. اور میں اپنے استاد حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت اور زندگی
आफियत और सलामती के साथ रखे। कई मरतबा हजरत से ये बात सुनी, बस ये बात कर कर मैं बात खत्म कर रहा हूं। कई मरतबा सुनी, सबक में भी सुनी, हजरत के बयानात में भी सुनी, हजरत की किताबों में भी पढ़ी। एक मरतबा हजरत के जो शेख थे हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा, जिनकी किताब है उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशहूर किताब है और आम फहम किताब है जो हर मुसलमान को घर में रखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। हजरत फरमाते हैं कि एक मरतबा क्या बल्कि कई मरतबा हजरत ने हमसे ये बात कही। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह ने कई मरतबा ये बात हमसे इरशाद फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया कि मियां कहां तुम वो मुजाहिदे कर सकते हो जो पहले लोगों ने मुजाहिदे किए हैं अल्लाह ताला को पाने में। अल्लाह ताला को पाने के लिए जो पहले लोगों ने मुजाहिदे किए हैं, जो पहले लोगों ने रियाजतें की हैं, जो पहले लोगों ने मुशक्कतें झेली हैं, तुम तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, तुम उसके अशरे अशीर तक भी नहीं पहुंच सकते। और अगर आप किताबों में वाकयात पढ़ें तो आदमी की अकल तक रह जाती है कि पहले लोगों ने अल्लाह ताला को पाने के लिए, पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को जिंदगी में अपने साथ रखने के लिए जो मुजाहिदे, जो रियाजतें, जो मुशक्कतें, जो तकलीफें झेली हैं, ना मैं बयान कर सकता हूं और ना हम और आप उस पर अमल कर सकते हैं। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि भाई हम तुम्हें एक चुटकुला बता देते, एक चुटकुला बता देते, तो अगर उस चुटकुले पर तुमने अमल कर लिया तो जितने लोग उन मुजाहिदों के जरिए अल्लाह ताला तक पहुंचे हैं, तुम उस चुटकुले के जरिए तुम अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हो। वो मुजाहिदा, वो रियाजत करने की सलाहियत और इस्तेदाद हमारे अंदर नहीं है, बस वो एक चुटकुला है, बस वो बता देते हैं। अगर उस पर अमल कर लिया और जिंदगी भर उसको हिर्ज़े जां बना लिया तो बस बेड़ा पार हो गया इंशाअल्लाह। अब आप बताइए, आपको जरूरत इसकी महसूस हो रही है कि नहीं? बता दूं जी? आसान सा जुमला है, आसान सी बात है, जुमला आसान है, लेकिन मानी और मफहूम की एक कायनात अंदर समोई हुई है। वो जुमला क्या है? वो जुमला यह है कि इस बात की आदत डालो कि 24 घंटे हर वक्त अल्लाह ताला से कुछ ना कुछ दिल में मांगते रहो, बस ये 24 घंटे हर वक्त जब कोई तकादा और जरूरत पेश आ जाए, सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। और ये जो मैं दुआओं की मैं बातें आपके सामने कर रहा हूं, और ये जो दुआ की तफसील और तशरीह का सिलसिला जो अब हम शुरू कर रहे हैं, इन दुआओं के जरिए भी अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है। ये नहीं, ये कोई और चीज है। ये आपको अगर अरबी की दुआ याद नहीं है, आप उर्दू में दुआ मांग लें, अल्लाह ताला तो सारी ज़बानें समझते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई तकादा पेश आ जाए, छोटी जरूरत हो, बड़ी जरूरत हो, हमारे एतबार से मुश्किल तरीन हो, आसान तरीन हो, जब कोई तकादा और कोई जरूरत पेश आए तो सबसे पहले अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ कर दो, या अल्लाह ये चीज अपनी रहमत से मुझे अता फरमा दे, मुझे इसकी जरूरत है। या अल्लाह ये तकलीफ है, अपने फजल से अपने रहमत से इसको दूर फरमा दें। या अल्लाह ये काम मुश्किल है, इसको मेरे लिए आसान कर दें। या अल्लाह अब मैं निकल रहा हूं अपनी मंजिल पर जाने के लिए, मेरे इस सफर को आप आसान फरमा दें। और जब मैं घर पहुंचूं तो उसमें हर तरह की खैर और भलाई का मुझे सामना करना पड़े। एक लामुतनाही सिलसिला है। बस सिर्फ क्या है कि हर वक्त अल्लाह ताला से आदमी कोई ना कोई अपनी हाजत, जुमला मुकम्मल करें, मांगता रहे, बस ये है। ना लंबे चौड़े मुजाहिदे, ना लंबी चौड़ी रियाजतें, ना लंबे लंबे रोजे जी, ना रातों को लंबा लंबा 2-2 घंटे तक क़याम और कुऊद और सिजदा। बस एक काम की आदत डाल लो, और वो काम यह है कि हर वक्त अल्लाह ताला से कुछ न कुछ मांगते रहो। और ये वो जात है जिसे हम मांग रहे हैं जो देने से खुश होती है। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो आदमी अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होते हैं।
دنیا کا حال یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حال یہ، جتنا جو آدمی مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا دیتے بھی ہیں، اور اس کے سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ ایک صحابی، بس ٹائم ہو گیا ہے، بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں بات ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی جامع نصیحت فرما دیں۔ باتیں تو اتنی ساری ہیں، نصیحتوں کی باتیں تو اتنی ہیں کہ میں اس کو یاد نہیں رکھ سکوں گا، لمبی چوڑی بات یاد رکھنا وہ میرے بس میں نہیں ہے، مختصر جامع نصیحت آپ ارشاد فرما دیں۔ یعنی سوال بھی ہے اور سوال کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی ہے۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ سوال بھی کر رہے ہو اور اوپر سے جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، شرائط بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ ہماری اس بات سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، ہر وقت تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ اول اور آخری نصیحت ہے بس۔ اور میں نے یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اسی تناظر میں اس حدیث کو بھی سمجھ لیں، ہر وقت تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ کیا مطلب ہر وقت زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ تم مانگتے رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی دعا کرتے رہو، اپنا کوئی تقاضا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے رہو۔ اور ہم تو ایسے، میں کیا کہوں، ہم تو ایسے ناشنا ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری آئندہ کل کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہمیں تو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ساری گفتگو کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے وہ کیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ساتھ لینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، دو باتیں ہیں، بات تو ایک ہی ہے لیکن میں دو طرح سے تعبیر کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت، آواز نہیں آ رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم اس کام کو شروع کریں، ایک بات۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہر وقت زبان سے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں، پھر آپ دیکھیے اس کی کیا برکتیں اور اس کے کیا انوارات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔